بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ لیلۃ القدر کی رات اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات میں اپنی دنیا آخرت سنوارنا چاہتے ہو، پھر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس گھر میں لیلۃ القدر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں مانگنے والے کی نہ شکلیں دیکھی جاتی ہے نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کون جانے لیلۃ القدر رات 21ویں رات ہے، کون جانے لیلۃ القدر کی رات 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے یا 29ویں رات ہے۔ ان میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیتے، 5 راتیں جا کر قیام کرتے، نوافل پڑھتے، تسبیحات پڑھتے، اعمال کرتے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ آج لیلۃ القدر کی رات کا ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا، رب کریم اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے تمام طاق راتوں میں یہی وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ غیبی رات ہے، کون جانے کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے، اور یہ وظیفہ خاص لیلۃ القدر کی رات کا ہے، اس لیے آپ نے 5 طاق راتوں میں سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی یا عظمت والی رات ہوگی، اس رات میں یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنے خزانے بھی مانگے گا، رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج ماہ رمضان کا آخری شروع ہو چکا ہے۔ آخری 5 طاق راتیں ہیں جو صرف نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ ان 5 طاق راتوں کا خاص شرطیہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ کسی صورت اس عمل کو مت چھوڑے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کا ملک میں طاق رات آ جائے، آپ نے وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ چند منٹ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے اگر آپ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتے ہیں، شب قدر کی رات میں یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، تو وہ جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ وہ آج مل جائے گا۔ جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتے، جس کی حاجات پوری نہیں ہوتے، جو بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، وہ میرے بہنیں جو کئی سالوں سے ماتھے رکھ کر رگڑ رہے ہیں، جولی پیروں فقیروں کے پاس بھی جا کر تھک چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، پھر بھی جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، پھر بھی جوان بیٹوں کے روزگار نہیں ملتا، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ ان 5 طاق راتوں میں سے یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ رب کریم سے جو حاجت، جو مقصد، جو خواہش لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ، اگر میرا رب نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے گی۔ کچھ لوگ تو ان 5 طاق راتوں میں یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں، کچھ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے اپنی ہر حاجت کو پا لیتے ہیں، اور کچھ یہ 3 عمل مکمل کرتے ہی ابھی ہاتھ اٹھاتے ہی لیلۃ القدر کی رات میں رمضان مبارک کی برکتوں، سعادتوں، رحمتوں کے لیے، کامیابیوں کے لیے غیبی فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور بندے کو مالا مال کر جاتے ہیں۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور آپ سے کہتا ان 5 طاق راتوں کی قدر کیجیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں صحابہ اکرام کو فرماتے، اپنی کمر کس لو، ان 5 طاق راتوں کو ضائع مت کرنا۔ یہ راتیں آخرت بنانے کی راتیں ہیں۔
یہ دنیا سنوارنے کی راتیں ہیں۔ یہ راتیں دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، بڑی سی بڑی حاجت، بڑی سی بڑی پریشانی، مشکل سے نجات کے لیے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی کسی آزمائش میں ہے، آج اگر آپ میں سے کوئی قرض کے بوجھ میں ڈوبا ہوا ہے، آج ان 5 طاق راتوں کا جو خاص عمل بتا رہا ہوں، یہ صرف چند منٹ کے وظیفے میں ہے۔ آپ چند منٹ میں وظیفہ پڑھ لیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں ان 5 طاق راتوں میں تنہائی اختیار کرو، کسی کونے میں اکیلے بیٹھ جاؤ، قرض دار ہو، کروڑوں کا قرض ہے، ان 5 طاق راتوں میں آج وہ بندہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے مغفرت کی طلب کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے، آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے اور یہ وظیفہ پڑھ لو گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ جس گھر سے بے سکونی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو ان 5 طاق راتوں میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، ان 5 طاق راتوں میں یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے مل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، اے اللہ میری امت کی تو عمر بڑی چھوٹی ہوگی، تو میری امت اتنی نیکیاں کیسے کرے گی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے فرمایا، آپ کی امت کے لیے رمضان کے مہینے میں ایک رات مختصر، جو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، آپ کی امت میں سے جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں قیام کر لے گا، لیلۃ القدر کی رات کو پالے گا، لیلۃ القدر کی رات میں رب کو راضی کر لے گا، اسے 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا۔ رب نے بیٹھے بیٹھے ایک رات میں 1000 مہینوں کا ثواب دے دیا۔ میرا رب اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی محبت فرماتا ہے، بار بار موقع فراہم کرتا ہے، اور آپ نے اس موقع کو ہرگز بھی لاپرواہی میں دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر نہیں گزارنا۔ آئیے ناظرین، آج کی ان بابرکت قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والا، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ غم قرضداریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومن مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومن مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پہ کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا، آمین۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ ان 5 طاق راتوں میں جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار وصول برکت ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ نے ان 5 طاق راتوں میں ہر رات میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جس کا جب دل کرتا ہے پڑھو، لیکن یہ رمضان کی 5 طاق راتوں کی خاص اعمال ہیں جن کو پڑھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ نیا گھر مانگ لیں، گاڑی مانگ لیں، دولت مانگ لیں، شہرت مانگ لیں، من پسند نوکری، دنیا کی بڑی سی بڑی حاجات، آج لیلۃ القدر کی رات میں رب کی عظمت کے مطابق مانگے گا۔ آج رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے یہ ناممکن ہے، جو خوابوں میں بھی مل نہیں سکتا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے گا، جس کام کے شروع میں توس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، توس تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اس وظیفے کو آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات رمضان کی آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں موجود ہے، اور یہ آخری عشرہ جہنم کے آگ سے بچنے کا عشرہ ہے، اور کامیابی کا راز رب کریم سے گناہوں کی سچی توبہ میں ہے۔ آج جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لے گا، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے گا، لیلۃ القدر کی رات میں قبولیت اسی کی ہوتی ہے جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے۔ لیلۃ القدر کی رات اسی کو نصیب کے بند تالے اسی کے لیے کھلتے ہیں جو رب سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کو منا لیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی رب کو منانا چاہتے ہیں، شب قدر کے رات میں رب کی نعمتیں رحمتوں سے سعادتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، لیلۃ القدر کے رات پورے سال کی رزق دولت کا انتظام کروانا چاہتا ہے، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، خوشیوں سے اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو میرے آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ہر کوئی پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ قبول ہو جائے گی۔ جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ جب آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، آپ کی آخرت سنور جائے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کے ٹھوکریں کھانی پڑے گی، آپ کو ہر شے کا کامیابی کی طرف لے کر جائے گی۔ اب آپ نے فوری طور پر رب کو منانے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ رب سے انعامات لینے کا وقت ہے، رب سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا وقت ہے۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ قدر کا وظیفہ ہے، جسے ہم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی 30ویں پارے میں موجود ہے۔ سورہ قدر کی پہلی آیت میں آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر دکھا رہا ہوں۔ یہ سورہ قدر ہے، میں آپ کو کوئی بنائے وظیفہ نہیں بتا رہا ہوں، رمضان کے 5 طاق راتوں کی وہ خاص عمل بتا رہا ہوں جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ جو مسند مجرب اعمال میں بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی، لیلۃ القدر کی رات میں کیا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، کیسے رب کو منایا جاتا ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس رات کے فضائل برکات کو کیسے سمیٹنا جاتا ہے۔ تو آج جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں
ایک بار میرے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھے گا۔ سورہ قدر ہر کسی کو زبانی آتی ہے، اگر آپ کو نہیں آتی تو میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آپ نے سورہ قدر کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہاں سے دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ قرآن پاک میں سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان 5 طاق راتوں میں جب کوئی بندہ رب کو راضی کے لیے جاگتا ہے، رب کی رضا کے لیے ندامت شرمندگی کے ساتھ آنسو بہاتا ہے، رب کے حضور اپنے حاجات کو پیش کرتا ہے، رب اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی پر 70 نیکی دی جاتی ہے۔ توجہ کریں، بڑی گہری باتیں بتا رہا ہوں۔ ایک نیکی پر 70 نیکیاں، 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ اور ان 5 طاق راتوں میں سورہ قدر پڑھنے والے کو اس رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو خود حساب لگا لیجئے۔ سورہ قدر کو 10 بار پڑھنے سے کتنے ہزار کروڑوں روپے سے رب کے ذات نوازے گی، کتنے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ اب آپ نے سورہ قدر کو 10 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ یہ اعمال جو میں نے آج آپ کو بتائے ہیں، ایک ایک نقطہ بتایا ہے، پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، اور آج وہ بہنیں جن کے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو عمل کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، آج ہر چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب خوش قسمت ہے وہ بندہ جو 5 طاق راتوں میں 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کی برکت کو، رب کی غیبی مدد کو کھلے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ ایک ہاتھ سے مانگ رہے ہوں گے، دوسرے ہاتھ میں فرشتے رکھ رہے ہوں گے۔ یہ نصیب کے مقدر کے ستارے چمکانے کا وقت ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ یا ربی کو اپنے ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ نے پہلا وظیفہ رب کو منانے کے لیے پڑھا۔ آپ نے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشوانے کے لیے پڑھا، کیونکہ کامیابی کا راز صرف اسی میں ہے، ہم توبہ قبول کروا لیں، ہم رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کروائیں۔ پھر دوسرے نمبر پر سورہ قدر پڑھ کر آپ نے رب کے خزانوں کو لوٹ لیا، اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا، رب کریم سے دنیا کی ہر چیز کو آپ نے پا لیا، کیونکہ 10 بار سورہ قدر پڑھنے سے آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ صرف 10 بار سورہ قدر پڑھتے دوران جس کو جو چاہے زیادہ سے زیادہ مانگے گا۔ وہ رب دینے پر قادر ہے، مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب ہر چیز کو پا لیا، پورے سال کی رزق دولت کا انتظام ہو چکا، تمام پریشانیاں ختم ہو چکے، ہر دعا قبول ہو چکی، رب کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ رب شکر کرنے والے کو اپنے عزیز بنا لیتا ہے، شکر کرنے والے کو اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔ اب آپ رب کریم کی لاڈلے ہونا چاہتے ہیں، الحمدللہ یا ربی کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار آپ نے وظیفہ پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دل ہی دل میں جتنے خوبصورت انداز سے ہو سکتا ہے رب کا شکر کیجیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائے، رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اس کی برکت رحمتوں عظمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ آج ان 5 طاق راتوں میں میرے بتائے گئے طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہوگا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ راتیں مغفرت کی راتیں ہیں، جہنم کی آگ سے بچنے کا اشرہ ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے،
رب کریم سے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگے گا، جو مانگو گے جتنا بھی مانگو گے ملتا چلے جائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کو سننا اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کرے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ پہ ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔